اس کائنات میں قدرت کے کئی کرشمے ہیں۔ قدرت کے انہی مظاہر کو اپنی ایجادات سے دنیا کو روبرو کرانے والا موجد ہے نیوٹن۔ سر آئزیک نیوٹن ایک حیران کن شخصیت، ایک عظیم ترین سائنسدان جس نے کائنات اور فطرت کے پوشیدہ رازوں کو آشکار کیا، جس نے اس توہماتی حیت کو ایک باترتیب نظام کائنات میں تبدیل کر دیا۔ انسانی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا کہ ایک سائنسداں افلاک کی فکری سیاحی کرتے کرتے ستاروں کے حقیقی مدار تک جا پہنچا اور فخر سے کہہ سکا کہ میں نے کائنات کے راز کو سمجھ لیا۔ نیوٹن کے کارنامے جتنے دلچسپ اور دل فریب ہیں، اس کی زندگی کے احوال و آثار بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہیں۔ نیوٹن 25 دسمبر 1642 کرسمس کے دن ایک کسان کے گھر میں پریمیچور پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا انتقال اس کی پیدائش سے 3 مہینے قبل ہی ہو گیا۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور وہ وولستھورپ میں اپنی دادی کے ساتھ رہنے لگا۔ جب آئزیک کی عمر 12 سال کی ہو گئی تو اسے گرینتھم کنگز اسکول میں داخل کروایا گیا، جہاں وہ کلارک نامی شخص کی صحبت میں رہا۔ وہاں اسے مختلف اختراعات کو دیکھنے کا موقع ملا اور وہیں سائنسی کتابوں کے مطالعے کا شوق بھی پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ٹرینٹی کالج کا رخ کر لیا۔ کیمبرج میں آئزیک نیوٹن کو وقت کے مشہور پروفیسر آئزیک بیرو کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ پروفیسر بیرو نیوٹن کے سوچنے سمجھنے کے انداز سے متاثر ہو گیا اور انہوں نے نیوٹن کو علم ریاضی میں وظیفے کی سفارش کر دی۔ یہاں سے نیوٹن کے لیے سائنسی زندگی کے لیے راستہ ہموار ہوتا چلا گیا۔ سولہ سو 64 میں کیمبرج میں طاعون کی شدید وبا پھیلی، جس کی وجہ سے کیمبرج عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ چنانچہ نیوٹن واپس اپنے آبائی مقام وولستھورپ چلا گیا، جہاں 1.5 سال کی کم مدت میں نیوٹن نے 3 ایسے عظیم الشان سائنسی دریافتیں کی اور ایسے منظم اور مستحکم فارمولے ایجاد کیے جن کی وجہ سے دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ ایک دن وہ اپنے گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا ایک سیب پیڑ سے نیچے گرا۔ اس فطری عمل نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو سیب کو نیچے گرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی سوچ نے اسے کشش ثقل جیسے فطری قوانین ایجاد کرنے کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ 1665 سے 1667 کے عرصے میں نیوٹن عدسوں اور روشنی کے انعطاف کے سلسلے میں غور و خوض کرتا رہا اور یہ فارمولہ ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ روشنی انفرادی شعاعوں پر مشتمل ہوتی ہے جو مختلف طریقوں سے انعطاف پذیر ہوتی ہے۔ اسی کلیے کی بنیاد پر اس نے ایک دوربین بھی تیار کی تھی جو اس صدی کی سب سے جدید ترین دوربین تصور کی جاتی تھی۔ نیوٹن کی ان دریافتوں اور تحریروں نے سائنسی دنیا میں ہلچل پیدا کر دی اور اسے قومی شہرت کا حامل بنا دیا، اور محض 30 سال کی عمر میں وہ لندن کی رائل سوسائٹی کا ممبر بن گیا۔ یہ کسی بھی انگریز سائنسدان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس اعزاز کے بدلے نیوٹن نے اپنی انعکاس دوربین سوسائٹی کی نظر کر دی۔ 1667 کے دوران نیوٹن کیمبرج یونیورسٹی چلا گیا اور وہاں اسے مکمل پروفیسرشپ مل گئی۔ پھر اگلے بیش قیمت 20 سال کیمبرج یونیورسٹی میں ایک مثالی پروفیسر کی حیثیت سے گزارے۔ 1668 میں ایک ماہر فلکیات ایڈمونڈ ہیلے نے اس بات پر زور دیا کہ وہ اپنی دریافتوں کی اشاعت کروائے۔ اس کے بعد نیوٹن نے جو کچھ لکھا وہ سائنسی دنیا کے اہم ترین مسودات میں سے ایک تھا۔ چنانچہ نیوٹن کی کتاب فلسفیا نیچرلس پرنسپیا میتھمیٹیکا یعنی فطری فلسفے کے ریاضی اصول لاطینی زبان میں آج بھی تجربات پر مبنی
واضح فلسفیانہ سائنسی نتائج کی اہم بطیخہ شمار کی جاتی ہے، جس میں نیوٹن کے مشہور زمانہ تینوں حرکت کے کلیے یعنی 3 لاز آف موشنز درج ہیں، جس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ 1689 میں نیوٹن کیمبرج کے لیے پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہو گیا اور وہ 1703 میں لندن کے رائل سوسائٹی کے صدر کے عہدے پر فائز ہو گیا، اور پھر 1705 میں کوئین این نے اسے سر کے خطاب سے بھی نوازا۔ یہ پہلا سائنسداں تھا جسے اپنی کاوشوں کی بدولت اس قدر عزت افزائی حاصل ہوئی۔ اس کے انہی عظیم کارناموں کی بدولت دنیا اسے عظیم ترین سائنسداں سمجھتی ہے۔ اگرچہ آئنسٹائن نے اس کی کچھ دریافتوں کی وضاحت اور اصلاح ضرور کی ہے، لیکن کائنات کی ماہیت کے متعلق جدید سائنسی تصورات کے لیے ان دریافتوں کا مواد ہی بنیاد کے پتھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ 20 مارچ 1727 میں ایک ذہین روح سوتے سوتے جسم سے جدا ہو گئی اور ویسٹ منسٹر ایبی میں سپرد خاک ہوا۔ If I have seen a little further, it is by the standing on the shoulders of giants.